السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بجھا خواب کا سورج۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حویلی میں رات سے گہما گہمی تھی۔ اس کی دیواروں، منڈیروں اور طاقچوں پر ترتیب وار چراغ رکھے گئے تھے۔ باہر کناتوں پر رنگ برنگی جھنڈیاں اور بینرز لگائے گئے تھے جو ہوا کے جھونکوں سے لہرا کر ایک رنگین سما باندھ رہے تھے۔ ایک طرف دیگیں پک رہی تھی، پھاٹک کے ساتھ کالے بکرے بندھے ہوئے تھے۔ ایسی رونق حویلی آنے والے تمام راستوں پر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ برنگی جھنڈیاں اور بڑے بڑے پوسٹرز دور ہی سے دکھائی دے رہے تھے۔ مخدوم زمان کی لینڈ کروزر دھیرے دھیرے حویلی کی جانب رواں تھی۔ اس کے لینڈ کروزر کو دیکھتے ہی فضا میں پٹاخے، پھلجھڑیاں اور مہتابیاں چھوڑی جانے لگیں۔ اس کے تمام پارٹی ورکر اس کے استقبال کو جلوس کی صورت میں ہار پھول لیے اندر کی ہر سڑک پر قطار بنائے کھڑے ہوئے تھے۔ کئی من پتیاں اس کی لینڈ کروزر پر نچھاور کی جا رہی تھی۔ اسی لینڈ کروزر کے پیچھے مزید 4 گاڑیاں تھیں۔ گاڑی حویلی کے سامنے رک گئی۔ باوردی ڈرائیور نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو اس میں مخدوم زمان خان اپنے چیلوں کے ہمراہ نیچے اترا۔ فضا میں پٹاخوں کی آوازوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ حویلی کی گیٹ پر استقبال کرنے والوں کا ایک الگ ہجوم تھا جنہیں مخدوم زمان کے ورکر کسی حد تک بے دردی سے دھکیل رہے تھے اور مخدوم زمان کے لیے اندر جانے کا راستہ بناتے جا رہے تھے۔ سادہ لوگ ہاتھ بڑھا بڑھا کر گلاب اور گیندے کے ہار اس کے گلے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ کوئی ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا، کوئی اپنی عرضیاں اس کی جانب بڑھا رہا تھا، مگر وہ فاتحانہ چال چلتا ہوا سرخ سرخ پتیوں کو کچلتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غرور تھا، اس کے کندھے اکڑے ہوئے تھے جیسے تازہ تازہ کلف کیے گئے ہوں۔ ارد گرد کے لوگ اسے کیڑے مکوڑوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے اور وہ یوں چلتا جا رہا تھا گویا انہیں قدموں تلے رونتا ہوا گزر رہا ہو۔ چبوترے پر چڑھ کر اس نے ہجوم پر ایک نگاہ ڈالی اور ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ہر طرف تالیاں گونج اٹھی۔ گاؤں کے سادہ دل لوگ مخدوم زمان کے چالاک ورکروں کے ساتھ جذباتی ہو کر تالیاں پیٹنے لگے۔ یہ شور کسی موسیقی کی طرح کچھ دیر فضا میں بجتا رہا، پھر اچانک کہیں سے رنگین غبارے ہزاروں کی تعداد میں چھوڑے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا رنگین ہو گئی، جیسے کوئی 7 رنگی چھتری کھل گئی ہو۔ ہر آنکھ رنگین غباروں کا یہ رقص دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ ساتھیو، میرے بھائیو، میری یہ فتح تم سب کی فتح ہے، یہ حق کی فتح ہے، یہ سچ کی فتح ہے۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا، فتح ہمیشہ حق کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ مخدوم زمان کی آواز مائک سے نکل کر گونجنے لگی۔ تالیاں ایک بار پھر بجنے لگیں۔ شامیانے کے ایک حصے میں رنگین کرسیاں سجائی گئی تھیں جن پر مخمل کے گداز کشن رکھے گئے تھے۔ یہ مخدوم زمان کے گھر والوں اور ان کے خاص مہمانوں کے لیے تھیں۔ انہی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا بابر زمان اس وقت سخت بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اعصاب بری طرح کھنچے ہوئے تھے۔ مخدوم زمان کی آواز گونجنے لگی۔ خودداری، شرافت، خدمت، نجابت ہماری خاندانی روایتیں ہیں۔ 20 سال سے ہمارا خاندان اس گاؤں کی، اس ملک کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ دھن دولت خون کیا کچھ نہیں وارا ہے۔ سیاست کوئی کھیل نہیں ہے میرے عزیزو، یہ قربانیاں مانگتی ہیں اور ہمارے خاندان نے وہ قربانیاں دی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بابر زمان کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ ایک عجیب سی تلخی، غصے اور اداسی نے اس کے دل پر یکلخت غلبہ پا لیا۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑنے والا لہو بھی کڑوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی جس کی آنچ آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اپنے بیڈ روم کے آرام دہ صوفے پر دھنستے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو دبایا، ایک گہری سانس لی اور سگریٹ سلگا کر دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ اس بند کمرے میں باہر سے آتی آوازیں اب مکھیوں کی بنبناہٹ سے مشابہ لگ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر پردہ ذرا سا سرکا کر شفاف شیشے سے نیچے جھانکا۔ اس کے بھینجے ہوئے لبوں کی تراش میں بے ساختہ استہزائیہ آمیز مسکراہٹ پھیل کر منجمد ہو گئی۔ وہ اپنا دایاں بازو سہلاتے ہوئے صوفے پر آ کر ڈھہ گیا۔ ایک ہلکا ہلکا درد بازو سے اٹھتا ہوا روح میں پھیلتا محسوس ہونے لگا۔ یہ فتح نہ حق کی تھی نہ سچائی کی، یہ فتح بدقسمتی سے جھوٹ، فریب اور منافقت کی تھی۔ یہ سیٹ چونکہ مخدوم زمان کی آبائی سیٹ تھی جس پر کوئی مائی کا لال اسے شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اثر و رسوخ، روپے پیسہ، بدمعاشی، عیاری اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بآسانی سیاست میں کامیاب ہو سکتا ہے، دوسری صورت میں اسے منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ مخدوم زمان کی اس آبائی سیٹ پر بھلا کوئی کیوں کر قابض ہو سکتا تھا؟ یہ سیٹ، یہ جاہ و حشمت، دولت، ثروت نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ اسے اپنے علاقے میں بے تاج بادشاہ کسی حیثیت حاصل تھی، پھر بھلا کوئی کیوں کر اس کے مقابلے پر آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ مکھیوں کی اس بنبناہٹ میں یکدم اضافہ ہوا۔ تالیاں زور و شور سے ایک بار پھر پیٹی جا رہی تھیں۔ بابر زمان مضمحل اور بے آرامی کی کیفیت میں اپنا بازو سہلانے لگا۔
کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نیچے تمہارے باپ کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے سوگ منا رہے ہو۔ ممی نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ ان کا لہجہ فہمائشی تھا۔ اس نے سرخ سرخ آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ سوگ میں ان کی فتح کا نہیں منا رہا ہوں، بلکہ ان کا بیٹا ہونے کا منا رہا ہوں، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے تھکا ہوا سر صوفے کی گداز پوچھ سے لگا دیا۔ تم جیسی ناشکری اولاد سے تو اولاد نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ ان کی سلگتی آواز کے ساتھ دروازہ کھٹاک سے بند ہونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک اذیت آمیز خود آزار سی کیفیت تھی۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی اور کمرے سے نکل کر ٹیرس پر چلا آیا۔ یہاں سے حویلی کا پچھلا قدرے اجاڑ ویران حصہ دکھائی دیتا تھا، مگر اسے اس رونق اور بے ہنگم شور سے کئی زیادہ یہ اجاڑ ویران گوشہ سکون آمیز محسوس ہوا۔ وہ ریلنگ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلی شرٹ کے کھلے گربان سے ٹکرانے والی ہوا جسم سے گویا روح میں عجیب تراوٹ سمونے لگی۔ اس کی نظریں ایک گلاب کے پودے پر ٹھہر گئیں جس کی سرسبز ٹہنی پر فقط ایک گلاب کھلا ہوا تھا، تیز سرخ گلاب۔ اس پھول کو دیکھتے دیکھتے اس کا ذہن دو ہونٹوں کی طرف چلا گیا، ان پتیوں جیسے تیز سرخ تارشدہ ہونٹ، مگر مان اسے لگا یہ ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے ہوں۔ ہادیہ درانی کی نفرت آمیز ہنسی اس کے چاروں طرف پھیل کر اس کا دل جکڑنے لگی۔ تم بابر زمان، تم اور تمہارے جیسے فیوڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے چیسن اور آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ کیا جانو یہاں کے مسائل۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو تم لوگ چند گھڑیاں گزارنے آتے ہو، وہ بھی اپنے محل نما گھروں میں بیٹھ کر، لگژری کاروں میں گھوم کر، بلیک گلاس وال ساؤنڈ پروف آفس میں دن گزار دیتے ہو۔ راتیں تمہاری بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں گزر جاتی ہیں۔ ویکینڈ شمالی علاقہ جات میں تمہارے لیے عمدہ ریسٹ ہاؤس بک کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارے منہ سے یہاں کے عوام کے مسائل اور ان کے حل کی باتیں بہت بڑا مذاق معلوم ہوتی ہیں۔ ان مسائل کا حل نکالنا تو دور کی بات، کیا غریب عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے غریب ہونا ہی ضروری ہے، مخلص ہونا نہیں؟ مخلص، اس کی خوشنما آنکھوں میں طنز کی کیفیت ابھر آئی۔ اٹس ناٹ فیئر۔ اس نے ایڈوکیٹ فہیم درانی کی طرف احتجاجی نظروں سے دیکھا۔ ایک تھپڑ مار کر وہ اپنی بیٹی کا منہ بند کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں کرتا؟ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے تاریخ پڑھی تھی اور پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں کبھی بھی انہونی نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہونے کا 1% بھی امکان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ انگریزی کا ایک مقولہ تھا، "There is always a first time"۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کوئی تو کام پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ ماموں جان، آپ بالکل حوصلہ مت ہاریے گا، اس کی باتوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک پیسیمسٹ لڑکی ہے اور ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھنا کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے۔ اس نے فہیم درانی کا حوصلہ بڑھایا۔ کیا یہ انہونی نہیں ہوگی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے حریف کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں غرور کی ہلکی سی چمک تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہوا ہی ہوگا، بلکہ تاریخ میں تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ باپ بھائیوں میں اقدار کی جنگ، یہ قطعی انہونی نہیں ہوگی، یہ محض اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اس نے چڑھ کر تصحیح کی۔ اس کے چہرے کی سرخی گہری ہو گئی، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، انہونی یقیناً ہوتی جب مخدوم زمان اپنی آبائی جدی پشتی سیٹ پر ایک مڈل کلاس ایڈوکیٹ کے ہاتھوں شکست کھاتا، مگر ایسی انہونی ہوگی نہیں۔ اس نے یکلخت اس سرخ روح گلاب سے نظریں چرا لیں۔ اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کی ٹاپ پر جمنے والی راکھ اس کی شہادت کی انگلی کو چھونے لگی۔ اس نے انگلی کو ہلکے سے جنبش دے کر راکھ جھاڑی اور ایک گہری سانس کھینچ کر ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے ماضی میں گم ہو گیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مستقل پاکستان ہی آ گیا تھا اور باپ کا وسیع و عریض کاروبار سنبھال لیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے مخدوم زمان کی تمام تر امیدوں کا واحد مرکز وہی تھا۔ اس کے باپ کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ اس کی ماں دوسری بیوی تھی، جو ایک مڈل کلاس گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی اور درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کے باپ نے اسے کسی سیمینار میں دیکھا اور دل ہار بیٹھا تھا۔ وڈیروں، جاگیرداروں یا اپر کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے دوسری تیسری شادی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کے وقت اس کے باپ کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس کی ماں کی 24 سال، مگر اپر کلاس کا گلیمر اور محبت کا نیا نیا لمس اس کی ماں کو گھیرنے کو کافی تھا۔ وہ دھوپ میں رکھی برف کی طرح پگھل گئی۔ کچھ دنوں کی بھوک ہڑتال، مزاحمت اور شرعی حوالے پر پرزور لیکچر کے بعد آخرکار اس کے ماں باپ نے ہتھیار ڈال کر اس کی محبت کو راستہ دے دیا اور یہ شادی ہونا قرار پائی۔ مخدوم زمان کے لیے عورت کا حصول ایسا ہی تھا جیسے کسی ٹہنی پر اگا ہوا پھول پسند آ گیا تو توڑ کر کالر میں لگا لیا، مرجھا گیا تو جھاڑ دیا۔ تاہم اس کی ماں بھی بڑی پریکٹیکل عورت ثابت ہوئی تھی۔ محبت کے پیچھے خوار ہونے کے بجائے گلیمر کی دنیا میں گم ہو گئی اور خود کو اس کلاس کے اندر اس طرح مدھم کر لیا گویا جنم جنم سے اسی سوسائٹی کا حصہ رہی ہو۔ یوں مخدوم زمان کے لیے وہ مسئلہ بننے کے بجائے اس کی دمساز ثابت ہوئی۔ اولاد نرینہ کا تحفہ دینے کے بعد وہ اور بھی فاتح عالم بن کر رہی۔
میکے سے اس کا تعلق بس واجبی سے تھا۔ ماں انتقال کر چکی تھی، بڑی بہن جدہ جا بسی تھی، ایک بھائی ہی رہ جاتا تھا جس سے رسمی الیگ سلیگ رہ گئی تھی۔ بابر زمان اس عرصے میں پہلی بار اپنے ماموں کی فیملی سے متعارف ہوا۔ وہ سب اسی کی منجلی بہن لبنہ کی شادی میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے ماموں فہیم درانی ایک ذہین اور مشہور ایڈوکیٹ تھے جن کے معاشرے میں ایک مستحکم حقیقت تھی۔ بابر زمان کو اس نے اچھا خاصا متاثر کیا تھا۔ اس مختصر ملاقات نے مزید ملاقاتوں کا در کھول دیا۔ پھر چند مہینوں بعد فہیم درانی کی بیٹی کا دعوت نامہ ملا۔ اس شادی میں اس کی ماں نے بحالت مجبوری شرکت کی، مگر وہ خوشدلی سے ہر فنکشن میں شریک رہا۔ فہیم درانی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ پہلی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو رہے تھے۔ باقی 2 سے اس کا مکمل تعارف شادی کی رسموں میں ہی ہوا اور خاصا دلچسپ رہا۔ سدرہ تو بڑی معصوم اور بے ضرر سی بچی تھی، مگر اس تمام تر توجہ کا مرکز ہادیہ درانی رہی۔ کھلی کھلی رنگت اور گلابی ہونٹوں والی، جس پر عموماً استہزائیہ مسکراہٹ رقص کرتی نظر آئی، جسے وہ دنیا پر ہنس رہی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ دنیا پر ہنسنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بے ثباتی سے آزردہ خاطر رکھتی تھی۔ اپنی شاندار گاڑی سے اترنے والا یہ دراز قد اور ویل آف شخص ہادیہ کی سہیلیوں اور کزنز کے لیے اچھی خاصی کشش کا باعث بنا رہا۔ اس کی شخصیت میں جو کشش تھی، اس سے وہ خود بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ لہجے اور آنکھوں سے ملنے والی ستائش کو اس نے ہمیشہ ایک فخر سے سمیٹا تھا۔ میں جدی پشتی سیاست دانوں اور جاگیرداروں سے کبھی مرعوب نہیں ہوئی، وہ اپنی سہیلی کو کہتی اس کے پاس سے گزری۔ سنانا بہرحال اس کو مقصود تھا۔ سیاست دانوں سے نہ صحیح، سیاستدان کے بیٹے سے تو مرعوب ہوا جا سکتا ہے۔ وہ سافٹ ڈرنک کا ٹن بڑے اطمینان سے پی رہا تھا۔ گونڈ حلق سے تار کر اس طرف مڑا۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں۔ اس نے رک کر اس پر ایک بے تاثر نگاہ ڈالی اور سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس کسی کو متاثر اور مرعوب کرنے کے لیے صرف نخرے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا اور بقیہ ڈرنک حلق سے اتار کر خالی ٹن کھٹ سے صحن کی کیاری میں پھینکا۔ سوری، دراصل اب کیاری میں پہلے ہی کچرا اتنا ہے، سوچا ایک سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی اپنی جانب اٹھنے والی نگاہوں پر وہ جلدی سے بولا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکین سی صورت بنا لی۔ شاید یہ بھی ایک ادا ہو متاثر کرنے کے لیے۔ مجھے تمہیں متاثر کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تو تم آلریڈی متاثر ہی دکھائی دے رہے ہو۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی تھی، اور یہی وہ پل تھا جب بابر زمان بری طرح شکست کھا گیا، تاہم بڑی سرعت سے اپنی کمزوری چھپا گیا۔ ایک کمزور لڑکی کے سامنے یوں یکدم ہار جانا اسے اپنی مردانگی کی توہین ہی محسوس ہوا۔ خوش فہمی شاید اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر محظوظ ہو کر ہنسا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہادیہ کی سہیلی کو وہ دونوں شاید اس پل فراموش کر گئے تھے۔ اس کی ہنسی عجیب استہزائیہ سی تھی۔ ہادیہ کو اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مقناطیسی آنکھوں سے نظریں کترا کر ہلکے سے ہنسی۔ یہ ہنسی سراسر اپنے اعصاب کو سنبھالنے کے لیے تھی۔ اگر یہ میری خوش فہمی ہے تو اسے خوش فہمی ہی ثابت کرنے کے لیے مجھے امید ہے تم آئندہ یہاں نہیں آؤ گے۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ شاید اسے اتنی توہین کی امید نہیں تھی۔ ہادیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تبھی قریب سے فہیم درانی کی آواز گونجی، جس میں خفگی نمایاں تھی۔ وہ بھی باپ کی آواز پر سٹ پٹا کر پلٹی۔ گھر آئے مہمان سے یہ سلوک ہے تمہارا؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ بیہیویئر تو میں مسلسل 15 منٹ سے برداشت کر رہا ہوں انکل، شدید تعصب سے کہا۔ وہ کھول کر رہ گئی۔ تم ادھر آ جاؤ، اس لڑکی کے منہ مت لگو، جاؤ اور جا کر چائے بھجواؤ۔ انہوں نے بابر زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہادیہ کو رکھائی سے کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ فہیم درانی کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اپنی بہوؤں کو خفیف سی جنبش دے کر ترحم آمیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہادیہ درانی مزید کھولنے سلگنے کے بجائے بوجھل قدموں سے اپنی سہیلی کی طرف بڑھ گئی۔ نامانوس سا اس میں ہلال اس کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا جب جہانگیر رضا اپنی مخصوص حلیے میں بیزار صورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنے بیزار دکھائی دے رہے ہو۔ وہ دراز کا لاک لگا کر چابی کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور رول کیا اخبار اس کی میز پر پٹکا۔ اس بھری دوپہر میں وصال یار کہاں ممکن ہوتا ہے؟ کم از کم شام کا انتظار ہی کر لیتے۔ اس نے جیسے اسے پچکارا۔ چھوڑو یار، اپنی قسمت میں تو شام کو بھی ایسی عیاشی میسر نہیں ہے۔ جہانگیر رضا نے پہلے سے کہیں زیادہ طویل اور ٹھنڈی سانس کھینچی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں یعقوب زبیری کے انٹرویو کے لیے 2 دن سے لگاتار خوار ہو رہا ہوں، مگر ان بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ گھر گیا تو معلوم ہوا وہ کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد فلائی کر گیا ہے۔ یعقوب زبیری اس استفہامیہ نظروں سے جہانگیر رضا کی طرف دیکھا، پھر خیال آنے پر سر کو خفیف سی جنبش دے کر بولا، او اچھا، مگر اس کا انٹرویو کیوں کرنا ہے تمہیں؟ وہ تو ایک بدنام زمانہ سیاستدان ہے، بالکل عام سا، جس کے بارے میں ازل سے سب جانتے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا؟ جہانگیر رضا نے بے ساختہ محظوظ ہو کر کہکہ لگایا، پھر چونکتے ہوئے بولا،
یہ ہم سے سیاستدان سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوئی خاص سیاستدان بھی ہوتے ہیں؟ خاص سیاستدان نہ صحیح، خاص انسان ضرور ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ انہیں تم جیسے صحافی حضرات خاص اہمیت نہیں دیتے، بلکہ انہی جدی پشتی سیاستدانوں کے گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے رہتے ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اچھا دفع کرو، پہلے ہی سر دکھ رہا ہے، مزید دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس اسٹرانگ سی چائے پلا دو۔ چائے وائے کو تم ایک طرف رہنے دو، نکلنے کی تیاری کرو۔ موبائل پر رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اس نے موبائل آف کیا اور اسے جیب میں ڈال کر گاڑی کی چابی اٹھائی۔ کیا مطلب؟ میں چائے کی طلب میں یہاں تک پہنچا ہوں اور تم مجھے خالی خلی دھکے دے کر نکالنے کے در پہ ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ شبیر کی چائے تمہارا شوگر لیول بڑھا سکتی ہے، تمہارا درد سر بھگا نہیں سکتی۔ تم میں اسٹرانگ سی چائے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں پلا دیتا ہوں، اٹھو پی۔ وہ کہتا عجلت کے ساتھ گلاس وال کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ کلاش پر آپ کی عنایت کا بار کچھ بڑھ جائے گا اگر چائے کے ساتھ اسنیکس بھی ہو جائیں۔ صبح سے ایک دانہ بھی اڑ کر نہیں گیا ہے منہ میں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حیرت ہے، اب تو تمہیں تلاش اور مفلوق الحال صحافی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر سے تم بڑے بڑے نامور بلکہ نوبل سیاستدانوں کے منظور نظر بن گئے ہو۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے بابر زمان نے طنز کا تیر پھینکا۔ جواباً جہانگیر رضا ایک سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ دونوں بابر زمان کے خوبصورت آفس سے متصل لفٹ سے اتر کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے۔ جب جہانگیر رضا خاصے ڈرامائی انداز میں بولا، سنا ہے ایڈوکیٹ فہیم درانی سیاست میں خاصا ہاتھ پیر چلا رہا ہے، حالیہ ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ رہا ہے۔ وہ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے چونکا۔ حیرت ہے، تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ جہانگیر رضا اسے چونکتے دیکھ کر اچھا خاصا حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید خبر تمہارے لیے دچکئی ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ انتخاب اپنے حلقے سے لڑ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا آبائی حلقہ کون سا ہے۔ جہانگیر رضا کے لبوں پر پھیلی ڈرامائی مسکراہٹ میں استہزائیہ رنگ بھی شامل ہو گیا، جیسے وہ دل ہی دل میں فہیم درانی پر ہنس رہا ہو۔ پھر اس کے کندھے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرا خیال ہے یہ تبدیلی اچھی تبدیلی ہوگی۔ ہمارے ملک کو جدی پشتے سیاستدانوں کی نہیں، مخلص ایجوکیٹڈ اور ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو خود کو اس کا اہل سمجھتا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس میدان میں آئے اور منہ کی کھائے۔ جہانگیر کا جملہ اور قہقہ دونوں برجستہ تھے۔ بابر زمان متاسف نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، دراصل یہ تمہاری نہیں، ان کرپٹ سیاستدانوں کی زبان بولتی ہے، جن کا روپے تمہاری جیب میں ہے، جن کے اثر و رسوخ سے تم اپنے چھوٹے موٹے کام نکلواتے رہتے ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر گاڑی پارکنگ ایریا سے نکال کر سڑک پر بھگانے لگا۔ یہاں ہر شخص ہی غرض کا بندہ ہے، ایک میں ہو گیا تو کون سی انہونی ہو گئی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ آرام دہ سیٹ پر سر ٹکا کر سیٹی کی شوخ دھن پر گنگنانے لگا، پھر یکدم خیال آنے پر بولا، ایڈوکیٹ فہیم درانی کی دختر نیک اختر سے تمہارا تعلق خاص کہاں تک پہنچا؟ اس کا جملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ بابر زمان کا پیر بے ساختہ ایکسیلریٹر پر پڑا۔ ایک پل اسے اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے باقاعدہ گھورا۔ لبنہ کی شادی میں نے تمہیں اس سے اچھا خاصا امپریس ہوتا محسوس کیا تھا۔ تم سوائے میری جاسوسی کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی نزدیکی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں روک دی۔ چلو اترو، تمہیں بشیر کے ہاتھ کی چائے پلا دیتا تو اچھا تھا، میں تو اس پر بھی قانع تھا۔ ہاں، تمہاری قناعت پسندی کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اسی پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا۔ اس نے واپسی پر جہانگیر کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور گاڑی کا رخ فہیم درانی کی رہائش گاہ کی طرف کر دیا۔ جہانگیر نے یہ خبر دے کر اسے حیران کر دیا تھا، تاہم یہ حیرانی مسرت آمیز تھی۔ فہیم درانی جس سیٹ کے لیے امیدوار تھے، وہ سیٹ اس کے باپ کی آبائی سیٹ تھی۔ دروازہ اسی ماہ کامل نے کھولا تھا اور اسے دیکھ کر کڑی نظروں سے گھورا۔ خوبرو مردوں کو گھورنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس نے اس کے آگے چابی لہرائی۔ وہ اسی انداز میں کھڑی رہی۔ اچھا اندر تو آنے دو، یہیں کھڑے کھڑے مجھے چھیڑ ڈالو گی؟ وہ ہنس کر بولا، تم جیسے مرد بھی اگر خود کو خوبرو کی فہرست میں شامل کرنے لگی تو پھر بھلا آنکھیں کیسے خراب ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے استہزائیہ ہنسی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اچھی آنکھیں رکھنے کے باوجود لوگ اچھائی کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ اچھائی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، چھوڑو، اب اگر میں کچھ کہوں گا تو تمہیں گرا گزرے گا۔ وہ کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے بولا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولا، انکل گھر پر ہیں؟ نہیں پاپا گاؤں گئے ہیں، کچھ ضروری کام کے سلسلے میں۔ کیا حویلی؟ اسے خفیف سی حیرت ہوئی۔ جی نہیں، گاؤں میں صرف ایک حویلی ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ اور گھر ہیں جہاں جایا جا سکتا ہے، تو اس میں اتنا جلنے کڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حویلی کون سا پہلے تمہاری آرزوؤں کا مرکز تھی؟ اس نے غصے سے اسے گھورا۔ ان تینوں کا رخ اگر بدل لو تو مجھ غریب پر احسان ہوگا، میں پہلے ہی کمزور دل کا بندہ ہوں۔ ان لیزر شعاؤں سے پگھل گیا۔ تو ویسے ایک پرسنل بات تو بتاؤ کہ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔
مگر وہ اس پر ایک تیز نگاہ ڈال کر بیٹھک کا دروازہ کھلتے ہوئے بولی، پاپا شام تک آ جائیں گے، تمہیں اگر انتظار کرنا ہے تو اس کمرے میں بیٹھ کر سکتے ہو، میرے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، میں مصروف ہوں۔ وہ دروازے کے فریم میں ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے بولا، کبھی کبھی زیادہ گریز بھی انسان کو بری طرح دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ بہرحال گہری سانس بھرتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، وہ آ جائیں تو انہیں بتا دینا میں آیا تھا۔ اچانک دروازے پر پہنچ کر وہ رک کر پلٹا اور اسے محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر زیر لب مسکرایا۔ نظروں کا تصادم اتنا اچانک اور دل آویز تھا کہ ہادیہ کی پلکیں لرز کر رخساروں پر جھک گئی۔ سیاہ ٹراؤزر اور اسکائی بلو شرٹ میں اس کا دراز قد صرف خوشنما ہی نہیں بلکہ حاوی بھی لگ رہا تھا۔ گھر کی چھتیں نیچی اور چھوٹی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دروازے سے جھک کر باہر نکل گیا، مگر وہ کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی اپنے دل کی دھڑکن کا ساز سنتی رہی، پھر یک لخت گھبرا کر دروازے کی طرف آئی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے لاک دبا دیا۔ فہیم درانی کا مخدوم زمان کے مقابل کھڑا ہونا سب کے لیے یہ خبر جتنی حیرت امیز تھی اتنی تجسس آمیز بھی۔ وکیل کی حیثیت سے فہیم درانی کی شہرت بہت اچھی تھی۔ ان کے نام کے ساتھ شرافت، نجابت خود بخود ذہن کے پردے پر اتر آتی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری پروفیشنل لائف میں کبھی بھی اس پیشے کو دولت بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے غریبوں کے کیس مفت لڑے تھے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنے آبائی گاؤں میں ان کی بے حد عزت تھی، تاہم سیاست میں آنا ان کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ ذہین تھے، سو جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ مخدوم زمان جیسے جدی پشتی، بااثر اور مکار ذہن رکھنے والے حریف سے ہے، مگر وہ اپنے گاؤں کی حالت بدلنا چاہتے تھے۔ ان کے اندر عوام مناس کا درد تھا۔ پچھلے انتخابات میں بھی ان کے حلقہ احباب سے خاصا دباؤ ڈالا گیا تھا، مگر وہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اب سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ وقت بہت بدل گیا تھا، بہت سی پالیسیاں بدل گئی تھی، نرمی اور لچک آ گئی تھی، عوام میں بھی شعور پیدا ہوا تھا، تھوڑا ہی صحیح وہ کوئی تبدیلی چاہتے تھے۔ بہرحال فہیم درانی کو کاغذات نامزدگی تک جو پریشانیاں اٹھانا پڑی، اس سے ان کا حوصلہ کم ہونے بجائے بڑھا ہی تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا ان کا جیتنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا مخدوم زمان کا ہارنا، اور خود مخدوم زمان بھی یہ بات جانتا تھا، مگر ایک مڈل کلاس وکیل کی اس جرأت نے اسے یوں چراغ پاک کر دیا تھا۔ وہ یکدم ہی بہنوئی بن کر سب سے پہلے تو اپنی بیوی پر ہی پل پڑا تھا۔ اس کے غصے میں نفرت اور تصدیق کا پہلو بہت نمایاں تھا، جو بابر زمان کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ تو فہیم درانی کا حق ہے بابا جان، آپ انہیں یا کسی اور کو اس حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ یہ ملک کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بنا کہ وہی اقتدار میں شامل ہوں، انہی کا تسلط قائم رہے، جبکہ 50 سال میں وہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے سوائے کچھ اور نہ کر سکے ہیں۔ خوب تو تم اپنے باپ کے مقابلے میں ماموں کی فیور کرو گے۔ مخدوم زمان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بیٹے کو کڑے تیوروں سے گھورا اور بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں تو سوچ رہا تھا اس بار اس نالائق کو آگے لاؤں گا اور اس کے نام کاغذات نامزد کرواؤں گا، مگر سن رہی ہو تم اس کی بکواس، مجھے تو آپ اس سیاست سے دور ہی رکھیے بابا جان، جو سیاست کم دہشت گردی غنڈہ گردی زیادہ ہے۔ وہ جلدی سے بولا، اچھا بس بابر، ممی نے اسے ٹوکا۔ وہ جھنجھلا رہی تھی، صبح سے ایک ہی موضوع زیر بحث تھا اور فہیم درانی کے حوالے سے وہ شوہر کے ہاتھوں خوب نشتر کھا چکی تھی، تانے سن چکی تھی۔ جو سیاست آپ کرتے ہیں وہ ڈیرہ شاہی سیاست، جیسے دل چاہا اسے پٹوا دیا، جسے دل چاہا اٹھوا لیا، جس نے سلام نہیں کیا اسے ذلیل کر کے 100 جوتے لگوا دیے، جس اخبار میں آپ کی تصویر نہیں چھپی اس اخبار سے دشمنی مول لے کر اس کا بیڑا غرق کرنے پر تل گئے۔ زور و جبر کے ذریعے ووٹ حاصل کرنا، معصوم سادہ لوگ عام کو سنہرے خواب دکھاتے رہنا ظلم ہے بابا جان، پیسہ کمانے کے اور بھی ذرائع ہیں، یہ سیاست ہی کیوں؟ مخدوم زمانے سے بدستور خفگی آمیز نظروں سے گھور رہے تھے، پھر تیکھے لہجے میں بولے، تمہیں میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم باپ کے منہ کو آؤ، اسے صحیح اور غلط سمجھاؤ، اسے سیاست سے باز رکھنے کی تلقین کرنے لگو۔ اگر تمہارا شوق سیاست نہیں ہے تو بس بزنس میں لگے رہو، مجھ سے الجھنے اور میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو المیہ ہے بابا جان کہ آپ اور آپ جیسے لوگوں نے سیاست کو محض شوق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اس کھیل میں کتنے پامال ہوئے ہیں، یہ ملک کتنے نقصان سے دوچار ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو مطلب پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھے سیاست سکھاؤ گے، مجھے نصیحت کرو گے؟ مخدوم زمان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، دوسرے پل وہ تیکھے انداز میں ہنس پڑے۔ دراصل تمہارے اندر تمہاری ماں کا مڈل کلاس خون غالب آ گیا ہے، اس مڈل کلاس وکیل کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا یہی دکھا سکتا تھا۔ ان کی استہزائیہ نظریں بیوی پر ٹھہر گئیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، تم لبنہ کی شادی میں اپنے میکے والوں سے اسے یوں متعارف کروا رہی تھی جیسے بڑے اعلیٰ پائے لوگوں سے متعارف کرا رہی ہو۔ دیکھ لیا 2 دن کی صحبت کیا رنگ دکھا رہی ہے، تمہارے صاحبزادے کے دل میں
میں ملک و قوم کا دکھ پلنے لگا ہے۔ آکسفورڈ کی ڈگری کے بعد بھی اگر مڈل کلاس سوچ ہی خون میں دوڑتی رہی تو تحفہ ہے اس کی تعلیم پر۔ تمہارے پاپا کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں بابر، امی نے اسے گھورا۔ میں ان کی بات کو غلط ثابت کر بھی نہیں رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں تو فقط ان کی کوتاہیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور رہی فہیم دورانی جیسے کلاش ایڈوکیٹ کی صحبت کا اثر، تو میں انہیں ایک ذہین وکیل کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ ان کی ذہانت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ ان کی ذہانت نے یا ان کی بیٹی نے؟ ممی نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ ممی کی سنہری آنکھوں میں اپنی بھتیجی کے لیے عجیب سا زہر تھا۔ یہاں ہادیہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بات سیاست کی ہو رہی ہے، شادی کی نہیں۔ وہ سنبھل کر بولا۔ کیا مطلب؟ تمہاری شادی کے معاملے میں اس لڑکی کا ذکر بھی آئے گا؟ ممی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بات کو دوسرا رخ مت دیجیے مما۔ میں فہیم دورانی کی ذہانت، ان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، اس نے رسان سے کہنا شروع کیا۔ وہ اگر سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی انہونی یا معیوب بات نہیں۔ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے مخلص ہیں، انہیں لوگ ایک عرصے سے جانتے ہیں، ان کے پروفیشن کے حوالے سے بھی اور بحیثیت ایک اچھے انسان کے بھی۔ یہ ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم ایک مخلص، دیانتدار اور ذہین انسان کو لیڈری اور رہنمائی کا موقع فراہم نہ کریں۔ لیڈری اور رہنمائی؟ مخدوم زمان بدستور بیٹے کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی شدت آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے لے لی۔ لیڈری اور رہنمائی خواہش سے نہیں، صلاحیت سے ملتی ہے صاحبزادے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ پھر میز کی سطح پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکے اور سرسراتے لہجے میں بولے۔ وہ کیا قربانی دے سکتا ہے؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے کیا قربانی دی ہے؟ بلکہ ہمارے دادا پردادا میں سے کسی نے آج تک کوئی قربانی نہیں دی۔ وہ خلاف توقع نرم لہجے میں بولا تھا۔ مخدوم زمان کو کرنٹ لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں یکلخت شعلوں کی لپک امڈی۔ وہ جھٹکے سے کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے اور اس پر ایک حجم کی نگاہ ڈال کر رخ پھیر لیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر پنکارے۔ اسے سمجھا دو، یہ 2% کے لوگوں کی زیادہ سائڈ نہ لے۔ وہ کتنا مخلص انسان ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، یہ میں سمجھ لوں گا۔ دبنگ لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے نیپکن ٹیبل پر پھینکا اور ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ اس نے ممی کی اٹھنے والی فرمائشی نگاہوں کے جواب میں ایک متاسفانہ سانس بھری۔ اعصاب تو اس کے بھی سخت کشیدہ ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کا رد عمل اس قدر شدید اور نفرت انگیز ہوگا۔ اس روز اس کی ملاقات فہیم دورانی سے بڑی اتفاقیہ طور پر گاؤں جانے والے راستے پر ہوئی۔ وہ حویلی کی طرف گاڑی بھگا رہا تھا جب فہیم دورانی اپنے آدمیوں کے ساتھ دکھائی دیے۔ اس نے گاڑی ان کے نزدیک جا کر روک دی اور نیچے اتر آیا۔ السلام علیکم، خیریت؟ آپ یہاں کیسے؟ حویلی آئیے نا۔ فہیم دورانی نے جواباً اسے بے حد اتفاق سے گلے لگایا۔ اس کا کندھا تھپکا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، حویلی کے دروازے تو پہلے بھی ہمارے لیے کم ہی کھلتے رہے ہیں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اینی وے، وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر ہنس دیے۔ میں دراصل اپنے جلسے کا انتظام دیکھنے آیا تھا جو آخری مراحل میں ہے۔ احمد علی بابر کو دعوت نامہ دے دو، انہوں نے ساتھ کھڑے لڑکے سے کہا تو اس نے چرمی بیگ سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر بابر زمان کی طرف بڑھا دیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اس نے دعوت نامے پر نظر غور نگاہ کی اور آنکھوں کو اپنے مخصوص انداز میں جنبش دے کر سر ہلایا۔ میں اس میں ضرور شامل ہوں گا، ضرور، تمہاری شمولیت میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ فہیم دورانی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ حویلی چلتے تو اچھا تھا، چائے پانی کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں آپ کے جلسے کے حوالے سے۔ وہ ان کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے جلسہ گاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں برخوردار، پھر کسی روز صحیح، ابھی مجھے بڑی آپا کی طرف جانا ہے، کوئی 1 آدھ گھنٹے کے بعد۔ انہوں نے کف چٹک کر کلائی میں بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ تم کل ضرور آنا۔ ہادیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں دعوت نامہ نہ دوں، اس کے خیال میں ایک دعوت نامہ ضائع ہی ہوگا۔ ہادیہ کی گاؤں میں موجودگی اس کے لیے خوشگوار اطلاع تھی۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں سوچا؟ اس کی بھویں سکڑ گئی۔ خیر چھوڑو، تمہیں تو پتہ ہے وہ اونگی بونگی لڑکی ہے، جو سوچتی ہے کہہ دیتی ہے۔ اب میں چلوں گا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر چلے گئے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا۔ اونگی بونگی کی اصطلاح بہرحال اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر یہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں پھیل کر سکڑ گئی۔ اس کے تصور میں ممی کی بیزار نگاہیں لہرا گئی۔ ایک خفیف سی سانس کھینچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر دھوپ کا چشمہ لگا لیا۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے ساتھ ہی کیسٹ پلیئر بھی آن کر دیا۔ اے سی کی خنک فضا میں ایک مدھر آواز گونجنے لگی۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا؟ کچھ رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا؟ کچھ دن تو بسو میری۔ الہی بخش اس کی گاڑی دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے اس کا بریف کیس تھام لیا۔ بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے مؤدب ہو کر چلتے ہوئے بولا تو اس کے تیز اٹھتے قدم ٹھٹک گئے۔ بابا جان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے؟ اس نے ایڑیوں کے بل ذرا سا گھوم کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ حویلی سے لوٹے تھے اور آج صبح تک ان کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر پہلے ہی پہنچے ہیں۔ مما بھی ہیں؟ اس نے پرسوچ انداز میں دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، چھوٹی بیگم تو ساتھ نہیں ہیں، سومرو صاحب ساتھ تھے اور کوئی 2 اور بھی تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں آئے ہیں۔
مگر بہرحال اسے جمشید سمرو کے ساتھ آنن فانن حویلی کا چکر لگانا پراسرار سا لگا تھا۔ آج سے پہلے تک اسے باپ کی ان سرگرمیوں یا ہونے والے الیکشن سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اب یکا وہ خود کو لاشعوری طور پر ان سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اب کی بار کچھ تبدیلی اور اچھی تبدیلی آنی چاہیے، کچھ انہونی ہونی چاہیے، 50 سال سے پھیلی تاریکی کا خاتمہ ہونا چاہیے، سیاہ بادلوں سے اب کوئی چاند چمکنا چاہیے۔ مخدوم زمان اور جمشید سمرو سے اس کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی، مگر رسمی الیگ سلیگ کے علاوہ کوئی زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ وہ دانستہ اس سے بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ جمشید سمرو کے جانے کے بعد وہ چائے کا مگ اٹھاتے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا جب پشت سے ان کی آواز ابھری، صبح سویرے تم شہر چلے جانا، میں بزنس میں تمہاری لاپرواہی اور کوتاہی قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ آج سے پہلے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا آپ نے، ایسی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوئی۔ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ ہر بات پر جرم مت کیا کرو، جو کہہ دیا اس کی تعمیل کرو۔ وہ کف جھٹک کر بٹن بند کرتے ہوئے ترشی سے گویا ہوا، الہی بخش، الہی بخش۔ وہ پلٹ کر ملازم کو آواز دینے لگا۔ الہی بخش بوتل کے جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ میرا بریف کیس اٹھا کر لاؤ، اور ہاں، صبح جو نیلے رنگ کی فائل رکھنے کے لیے دی تھی وہ بھی لیتے آنا، اور سنو، یہ موبائل اٹھا کر ادھر دو۔ وہ شدید قسم کی جھنجھلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ سنگل صوفے پر بیٹھ کر الہی بخش کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کے نمبر پش کرنے لگے۔ میرا کل صبح یہاں سے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور رہی بزنس کی بات تو میں نے اسے بہت صحیح طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ دیوار پر کونی ٹکائے دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولا، بابر تم حد سے زیادہ گستاخ ہوتے جا رہے ہو۔ مخدوم زمان موبائل پٹک کر کھڑے ہو گئے۔ آخر آپ کیوں فضول سی ضد کر رہے ہیں؟ وہ حت المکان اپنے لہجے کو ٹھنڈا رکھے ہوئے بولے، میرا حکم تمہیں فضول ضد لگ رہا ہے؟ ایسا حکم آج سے پہلے تو کبھی صادر نہیں ہوا۔ میں ہفتہ بھر شہر سے باہر رہا ہوں، کیا تمہاری نظر میں ایک باپ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم جرا کرنے لگ گئی ہو؟ اب کہ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اس حکم کے پیچھے جو خوف سے آپ کو دامن گیر ہے وہ بے معنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا، کیسا خوف؟ مخدوم زمان نے چونک کر اسے دیکھا، دوسرے پل نظریں چرا گئے۔ ان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ فہیم درانی کا جلسہ اور اس میں میری شمولیت۔ وہ زیر لب مسکرایا اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھا دعوت نامہ اٹھا کر اس پر ایک اچرتی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس جلسے میں میری شمولیت آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو یہ میری ساکھ کو اس جلسے سے اور نہ تمہاری شمولیت سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گئے اور سر یوں جھٹک کر ہنسے گویا کوئی مزاح کا خیز بات سن لی ہو، مگر دوسرے پل ان کی آنکھیں سکڑ گئیں، ان میں حقارت آمیز چمک دکھائی دینے لگی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ 2 ٹکے کے وکیل ڈاکٹر چھوٹے موٹے 4 جلسے کر کے مجھ جیسے مؤثر سیاستدانوں کی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ انہوں نے ہلکا سا کہکا لگایا، اور رہی جلسے کی بات تو ایسے جلسے بہت بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، ان میں چند لوگوں سے زیادہ کوئی شرکت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو فہیم درانی سے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بلا تعامل بولا۔ مخدوم زمان کی گھنی بھویں یوں سکڑ گئی جیسے ان میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ فہیم درانی میرے لیے اس چونٹی کی طرح ہے جسے میں جب اور جس طرح چاہوں مسل سکتا ہوں۔ 4 کتابیں پڑھ کر علم جھاڑ لینے سے وہ کوئی توپ چیز نہیں بن گیا ہے۔ اس طرح کے دعوے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، ایسے بیکار لوگوں پر توانائی خرچ کرنا حماقت ہے۔ آپ ادھر آ کر بیٹھیں اور چائے پئیں۔ وہ نرمی اور ملائمت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مہر دین بابا جان کو اچھی سی چائے پلا دو۔ مخدوم زمان اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے، تاہم ان کے اعصاب میں کمال کے تھے، چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ بہرحال اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بابر کی رگوں میں بھی انہی کا خون گردش کر رہا ہے، ضدی، خودسر، انا پرست۔ اپنی بات منوانے کا اسے نہ صرف ڈھنگ آتا تھا بلکہ اس کے پاس دلائل بھی تھے، سو خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ گاڑی سے اترا اور آنکھوں سے دھوپ کا چشمہ اتار کر ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ایک قطار میں کئی گھر بنے ہوئے تھے، سیمنٹ اور گارے کے پکے گھر تھے، مگر ان پر فقط سفیدی کی ہوئی تھی، رنگ و روغن کے تکلف سے عاری تھے۔ اس نے ایک سیاہ گیٹ کا بڑا سا کنڈا کھٹکھٹایا جس سے ایک 10-11 سالہ بچہ نمودار ہوا، سیاہ ٹراؤزر اور سفید بے داغ شرٹ میں ملبوس، پرفیوم کی خوشبو میں بسا، ہاتھ میں موبائل اور پشت پر کھڑی لمبی سی چمچماتی گاڑی۔ ان سادہ لوح لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں حیران کن تھیں۔ اس کی نظریں خاصی دیر گاڑی پر جمی رہیں۔ کیا یہ ہادیہ بی بی کی خالہ کا گھر ہے؟ بچے کے محسوسات سے بے خبر اس نے آگے ہو کر پوچھا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ آہو جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا اور چپاک سے اندر ہو گیا۔ اسے اتنا اطمینان تو ہوا کہ اس نے بالکل درست دروازے پر دستک دی تھی۔ ان چھوٹے چھوٹے بے ترتیب گھروں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑے بڑے تو اس کی شہر کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹرز تھے۔ یہ دیواریں باہر سے ہی اپنی غربت و افلاس کی کہانی سناتی دکھائی دے رہی تھیں، ان کے اندر کی زندگی کیسے ہو سکتی تھی یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ ایک افسردہ سی سانس بھرتے ہوئے اس نے نظریں بدلی
تو ہادیہ درانی سے قدرے فاصلے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جائزہ لیتی نظر آئی۔ نظریں ملنے پر اس کی مسکراہٹ کا رنگ کچھ گہرا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ ان چھوٹی چھوٹی بے رنگ و روغن دیواروں کے اندر بھی انسان ہی بستے ہیں، تمہارے اور میرے جیسے انسان۔ نئی اطلاع ہے، میں تو سمجھا ان گھروں میں کوئی غیر انسانی مخلوق آباد ہوگی۔ کم از کم اس گھر سے جو مخلوق باہر نکلی ہے وہ تو انسان معلوم نہیں ہوتی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف چلا آیا۔ اس کا لہجہ استہزائیہ نہیں بلکہ ایک آنچ دیتا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں بڑے مانوس رنگ پھیل گئے تھے۔ ہادیہ درانی نظر چراتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیسی مخلوق؟ کوئی جنت کی حور پری وغیرہ؟ وہ سینے پر بندھے بازو کھول کر ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے نزدیک چلا آیا اور قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، میں تمہیں معاشرے کا المیہ بتا رہی ہوں، زندگی کے تلخ رخ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، اور تم اس میں بھی گلیمر ڈھونڈ بیٹھے۔ وہ پیچھے ہٹی اور ابرو اچکا کر ناقدانہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ شاید اس میں قصور تمہارا نہیں، تمہاری تربیت اور ماحول کا ہے۔ دوسرے پل وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم نے طنز و تضحیک میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، وہ جل کر بولا، اور اپنی تمام اہلیت وقتاً فوقتاً مجھ پر اپلائی کرتی نظر آتی ہو۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ حیرت ہے تمہیں میری باتیں طنز لگتی ہیں، حالانکہ میں تو بہت سادہ سے انداز میں باتیں کرتی ہوں جس میں کوئی طنز اور تضحیک کا پہلو نہیں ہوتا۔ جواباً وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تب وہ ہنستے ہوئے بولی، چھوڑو یہ بتاؤ، ان ٹوٹے پھوٹے راستوں اور جلدستی دھوپ کے سفر کی زحمت تم نے کیوں اور کس لیے اٹھائی ہے؟ ماشاءاللہ کیا زبان پر عبور حاصل ہے، ابھی کہہ رہی تھی میں تو سادہ سے انداز میں بات کرتی ہوں جس میں کوئی طنز کا پہلو نہیں ہوتا۔ اس نے چڑھ کر اسے گھورا۔ اوہو، اب تم طنز اور تضحیک پر اتر آئے؟ میں نے تو صرف یہاں آنے کا مقصد پوچھا تھا، اور ہنسی دبا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ آئیے تشریف لے آئیے، پھر کہیں گے جھوٹے منہ اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ اس نے دروازہ دھکیلتے ہوئے اس پر ترچھی نگاہ ڈالی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرنا چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، سوچ رہا تھا آج گاؤں کی سیر ہی ہو جائے۔ گاؤں کی سیر کرنے میں تو مجھے قطعاً اعتراض نہیں ہے، مگر یہ سیر میں پیدل چلنے میں زیادہ انجوائے کروں گی۔ ہاں، مسئلہ تمہارا ہے، تم عادی نہیں ہو شاید ان ٹوٹے پھوٹے راستوں پر پیدل چلنے کے۔ اس نے کھولا ہوا فرنٹ ڈور کھٹاک سے بند کیا اور ابرو اچکا کر اس کی طرف پلٹا۔ ہنسی دبانے کی کوشش میں اس کے رخساروں کے ننھے ننھے گھڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ چمکتی ذہین آنکھوں میں شرارت ہلکولے لے رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے تراشیدہ گلابی ہونٹوں سے پھسلی جا رہی تھی اور اس کے چہرے کو دمکا رہی تھی۔ بابر زمان نے اپنی جذبوں کی شدت سے گھبرا کر نظریں سرد سے اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ ایک گہری سانس کھینچ کر گاڑی لاک کر کے اس کے ہمراہ یوں ہی پیدل چل پڑا۔ یہ سفر اس کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا، بلکہ تأسف، دکھ اور حیرت قدم قدم پر اس کے ہمراہ ہی رہے۔ وہ دونوں نہر کے کنارے چلے آئے۔ یہ بڑی بڑی کاغذی ڈگریاں بھی انہی کے کام آتی ہیں جن کی بیک مضبوط ہے، ورنہ یہاں تم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ذہین اور قابل ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں۔ ان کی ذہانت کو جس ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے، اس کے دوسرے پلڑے میں منصب، دولت، اختیارات رکھے ہوئے ہیں، اور یوں علم بے مول ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال اب حالات بدل چکے ہیں، عوام میں شعور آ چکا ہے۔ وہ اس کی بات رد کرتے ہوئے بولا، یہ محض تمہارا خیال ہے، شعور کو فروغ دینے والے ادارے ان حالوں میں پڑے ہیں، یہ دیکھو۔ اس نے ایک خستہ عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ برسوں سے اپنی خستہ حالی کو رو رہی ہے۔ یہ کبھی اسکول رہا ہے مگر گزشتہ 10 برسوں سے بند پڑا ہے۔ اس کے اساتذہ ظاہر ہے پیٹ پر پتھر تو باندھنے سے رہے، اور پڑھنے والے بھلا کس سے پڑھتے، سو آہستہ آہستہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان حالوں میں تمہارے سامنے پڑا ہے۔ بابر زمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے عمارت کی ٹوٹی دیوار سے اندر جھانکا اور لب بھینچ کر تعصب سے سر ہلایا۔ جتنی رقم ہمارے بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص کی جاتی ہے، اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ ہمارے صاحب اقتدار عوام میں شعور کو فروغ دینے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ وہ زہر خند ہو کر بولی۔ وہ ایک ہنکارا بھر کر رہ گیا، پھر سگریٹ کو لبوں کے درمیان پھنسا کر اسے لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے بولا، ان باتوں سے قطع نظر مثالی معاشرے کا خواب دیکھنا میرے نزدیک ایک صحت مند ذہن اور زندہ ضمیر ہونے کی نشانی ہے۔ تم دراصل قنوطی اور ریاسیت زدہ ہوتی جا رہی ہو ہادیہ۔ انسان کو کم از کم اجتماعی معاملوں میں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مثالی معاشرے کا وجود میں آنا نہ صحیح، مگر کم از کم معاشرے سے کچھ برائیاں تو ختم کی جا سکتی ہیں۔ دودھ کی نہریں نہیں نکالی جا سکتی، مگر ٹھنڈے پانی کی نہریں تو بہائی جا سکتی ہیں۔ وہ اس کی استہزائیہ مسکراہٹ قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فہیم درانی کا ایک عزم کے ساتھ جدوجہد کرنا میرے نزدیک ایک نئی امید کی تخم ریزی ہے۔ میں تو کم از کم بہت پر امید ہوں۔ آخر میں اس نے کندھے اچکائے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر نہر کے کنارے اونچے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ بابر زمان، جذبے کھیل نہیں ہوتے، ان میں توانائی اور جان جلتی ہے۔ ہمارے یہاں بااختیار طبقہ عوام کی امیدوں سے ہی تو کھیلتا رہا ہے۔ ان کی خرچ ہوتی توانائیاں، ان کا لہو لہو ہوتا دل، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وہ زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر نہر کے پانی میں پھینکتے ہوئے یکسر بے تاثر لہجے میں بولی، بالکل بالکل، جذبے کوئی کھیل نہیں ہے، ان میں دل کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میری طرف ہی دیکھ لو، مسلسل خرچ ہو رہا ہوں۔ وہ سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے سنجیدہ بلکہ رنجیدہ موضوع کو تم مذاق میں ٹال رہے ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کون سا مذاق؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور جیسے کراہا
یعنی تم میری بات مذاق سمجھ رہی ہو؟ بہرحال یہ اپنی ذاتیات پر بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چڑ کر رہ گئی۔ اچھا، ذاتیات پر بات کرنے کا بھی کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے تم نے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسی وقت آ جاتا۔ بابر یوں وہ ازحد جل کر پلٹی اور متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تاکہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر مار سکے۔ اس نے جھک کر ایک پودے پر اٹکا ہوا عنابی رنگ کا خوشنما پھول توڑ کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس سے شوق پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اگر اس کے ہمراہ گملہ ہوتا تو یہ شوق ضرور پورا کرتی۔ اس نے جھلس کر پھول اس کے ہاتھ سے نوچنے کے انداز میں لے لیا اور مسل کر پھینک دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں تو تمہیں ایک حساس لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم حساس ہرگز نہیں ہو، ورنہ اس نازک پھول کو یوں مسل کر ہرگز نہ پھینک دیتی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ دونوں لوٹے تو فہیم دورانی آ چکے تھے۔ وہ آج کے ہونے والے جلسے سے بے حد مطمئن اور ایکسائٹڈ تھے، جبکہ ہادیہ ان کے برعکس عجیب سے وہم، خوف اور اندیشے کا شکار تھی۔ اسے ہر لمحہ ایسا لگتا جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا، کوئی انہونی۔ فہیم دورانی کا یہ جلسہ بے حد کامیاب رہا تھا۔ ایک کثیر تعداد نے شرکت کی تھی اور بابر زمان کی نظر میں یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ کسی بھی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ اس کے جلسے میں موجود تعداد سے نہیں لگایا جا سکتا۔ جسے کبھی ایک ووٹ بھی نہیں ملتا، اس کے جلسے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ بھی عجیب ہی ہیں، تماشائی، محض تماشائی۔ کوئی جوکر بھی کھڑا ہو جائے تو اسے سننے اور دیکھنے کو جمع ہو جائیں گے۔ تو تمہارے خیال میں تمہارا باپ جوکر ہے؟ وہ چڑ کر بولا۔ اوف، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ چائے کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے فہیم دورانی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہرحال میرے نزدیک جلسے کی کامیابی ایک امید افزا بات ہے۔ وہ چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ اگر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا تو آج یہ حالات ہرگز نہ ہوتے۔ ہمارے یہاں فیصلے جلوسوں اور ووٹنگ سے نہیں ہوتے، یہ بات سب ہی جانتے ہیں۔ عوام انقلاب لانے کی طاقت رکھتے تو سب سے پہلے اپنی حالت زار بدلتے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب انسان نظر رکھنے کے باوجود اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے تفاہی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس پر ایک متاسف نظر ڈالی۔ انسان کو ہمیشہ روشن پہلو دیکھنا چاہیے، اچھے اچھے خواب دیکھنا چاہیے۔ آخر خوابوں پر تو اختیار ہے ہی نا۔ آخر کوئی خوابوں، خیالوں، جھوٹے وعدوں سے کہاں تک بہلے؟ اس نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس کے اندر غبار ہی غبار تھا جو موقع ملتے ہی اس کے لہجے، آنکھوں اور جملوں سے نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود خواب انسان کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سرمایہ ان سے چھین لیا جائے یا وہ از خود اس سرمایہ سے دستبردار ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ انسان سے ہٹ کر کچھ اور قسم کے شے بن جاتا ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا، پھر اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے بولا، ایسی چیز جو اس وقت تم لگ رہی ہو وہ بنا کر رہ گئی اور بحث سمیٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے خیال میں وہ زندگی کے روشن پہلوؤں کی بات کرتا تھا، امیدوں کی، خوابوں کی باتیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس نے زندگی کے اسی رخ کو دیکھا اور بڑھتا تھا۔ اس نے خوابوں کو ٹوٹتے، امنگوں اور امیدوں کو بکھرتے اور وعدوں کے خوشنما محلوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا جو نہیں تھا۔ چھٹی والا دن اس نے تقریباً سو کر ہی گزارا تھا۔ شام کو تیار ہو کر فہیم دورانی کے یہاں جانے کا سوچا۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں پیروں میں سادہ سی لیدر کی چپلیں ڈال کر زینہ پلانگتا نیچے اترا، مگر لابی کے آخری حصے سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ گلاس وال کی طرف رخ کیے مخدوم زمان فون پر کسی سے گفتگو تھے۔ میں کسی طور یہ برداشت نہیں کر سکتا آج اس کا جلسہ کامیاب ہوا ہے، کل کلاں وہ خود کامیاب ہو کر میرے سینے پر مونگ دلنے لگے گا، تب بھی یہی کہو گے کہ آپ دیکھتے جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کب ٹھیک ہوگا؟ ایک جلسہ تو تم رکوا نہیں سکے۔ وہ زینے سے اتر کر ستون کی طرف ہو گیا۔ اس کے ہونٹ مکان کے انداز میں بام جوڑ گئے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بات فہیم دورانی کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس کے باپ کا دایاں بازو یعنی جمشید سومرو تھا۔ یہ سب تمہاری نالائکی کا ثبوت ہے کہ آج مجھے اپنے علاقے میں اپنے حریف کے کامیاب جلسے کی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ کیسے کامیاب نہیں ہے، یہ اخبار بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار دیوار پر دے مارا۔ یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں تم لوگوں سے دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ گڑھے ہیں تو ان گڑھوں کو بجری ریت سے وقتی طور پر بھر کر راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ناممکن ہو تو بلڈوزر سے ساری زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ یہی آخری حل ہے۔ کارٹلیس کان سے لگائے پلٹے تو ستون کی طرف ان کی نظریں ذرا دیر ٹھہریں۔ ان کی بہوؤں میں غیر محسوس طور پر کھچاؤ آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پھر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو سمیٹ لی اور کارٹلیس اسٹینڈ پر رکھ کر اس کی طرف آئے۔ اور سناؤ، کام وام کیسا جا رہا ہے؟ خلاف معمول ان کا لہجہ نرم تھا، لبوں پر شفیق مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بہت دنوں سے تم جم خانہ نہیں گئے۔ کل مجھ سے رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بابر نے جم خانہ آنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسی کیا مصروفیات یک ہو گئی ہے کہ تم اپنی فٹنس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے ہو؟ وہ اسی لب و لہجے میں کہتے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے اور سگار سلگاتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ میری فٹنس کی فکر رضوی صاحب کو یک کیوں ہونے لگی؟ جانتے ہو رضوی صاحب کون ہیں؟ مخدوم زمان اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، ان سے میرے بہت سے کام نکلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بابا جان، ایک سیاستدان اور بیوروکریٹ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ آپ کا اس سے تعلق میرے لیے کوئی نئی یا حیرت کی بات نہیں ہے۔
اس نے بیزاری سے کندھے اچکائے۔ تو بس پھر ذرا ان سے ملنے ملانے میں احتیاط برتا کرو۔ مخدوم زمان کا لہجہ تنبیہی تھا۔ دوسرے پل ہاتھ اٹھا کر ہلکے سے جھٹکتے ہوئے بولے، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ان کی بیٹی اریبہ سے ملے ہو تم؟ انہوں نے بالکل اچانک بات کو نیا رخ دے دیا۔ وہ غیر محسوس طور پر چونکا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، پری میڈیکل کر رہی ہے۔ ہم اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے، مجھے کچھ جلدی ہے اس وقت بابا جان۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے لابی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، ابھی ہادیہ کا ذکر آ جائے تو تم سارے کام بھول بھال جاؤ گے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ممی کی آواز پھنکار کر صورت ابھری۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ بابر کے اس گریز نے انہیں بری طرح تپا دیا۔ اس کے قدم ذرا دیر پھٹکے۔ بے اختیار اس کے سینے سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ وہ پلٹا تو وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے خفگی آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پلٹنے پر تیکھے سے لہجے میں بولی، ماں باپ کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے اور ماموں اور اس کی بیٹی کے لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ بالکل جاہل عورتوں کی طرح بولی۔ وہ ایک گھٹیا اسکول کی ادنا سی ٹیچر تمہارے حواسوں پر چھا گئی ہے۔ بچگانہ باتیں نہ کریں ممی، میں آپ ہی لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے بہت وقت ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس شخص سے مالی اور سیاسی فائدے حاصل ہو رہے ہوں میں اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں۔ وہ یک بیک سنجیدگی اور قدر ناراضگی سے گویا ہوا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اریبہ میں کیا خرابی ہے؟ ممی نے اس سے سوال کیا۔ آپ کو جو خوبیاں رضوی صاحب کی صاحبزادی میں دکھائی دے رہی ہیں وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شادی کا فیصلہ میرا ذاتی حق ہے اور اپنے طور پر ہی کرنا پسند کروں گا، چاہے اس میں مجھے نقصان ہی ہو۔ وہ دبنگ لہجے میں کہتا سرحد سے باہر نکل گیا۔ بابر، تم روز بروز گستاخ ہوتے جا رہے ہو، اور کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی اریبہ سے ہی ہوگی۔ وہ گلاس ڈور دھکیل کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پورٹیکو کی طرف نکل گیا تھا۔ ناحق تم اپنا خون جلا رہی ہو، ٹھنڈے دل سے بیٹھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی لابی میں آئی تو مخدوم زمان سگریٹ کے دھیرے دھیرے کش لگاتے ہوئے بولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے زمان، بابر بہت ضدی ہے۔ وہ تھک کر صوفے پر ان کے قریب گر سی گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں باہر چونکنے بیٹھا ہوں، اتنا بے بس ہوں کہ اپنے بیٹے کو 1-2 ٹکے کے وکیل کا داماد بنتے دیکھتا رہ جاؤں گا؟ کم آن شائستہ، عقل کے ناخن لو، چلو اٹھو اور رضوی صاحب کی بیگم کو فون کرو اور انہیں کل ڈنر پر انوائٹ کر لو۔ وہ جیسے انہیں پچکارتے ہوئے بولے، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، کل تو یوں بھی مجھے مسز کمال کے یہاں ڈنر پر جانا ہے۔ وہ بیزاری سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ بابر زمان نے گاڑی سڑک کے کنارے روک کر کچھ دیر کے لیے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر اس ناخوشگوار واقعے کے تاثر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ماما کی اس سوچ نے اسے حقیقتاً بے حد دکھ پہنچایا تھا۔ ان کے مابین محبت اور احترام کا رشتہ نہ ہوتا تو وہ بھی ضرور انہیں جتا دیتا کہ وہ خود کیا تھی، ایک مڈل کلاس اور ادنا درجے کی انگلش میڈیم اسکول کی ٹیچر۔ جب اس کا باپ ان پر دل ہارا تھا، دل کا کیا ہے، یہ کب کلاس کلچر کو خاطر اتنا جانتا ہے؟ اس کے تقاضے تو انوکھے ہوتے ہیں، یہ تو طلب کے راستوں پر کہیں بھی پڑاؤ ڈال دیتا ہے، اور وہ اس بات کو مانتا تھا کہ رفاقت وہیں پائیدار ہوتی ہے جو دل میں طلب بن کر ابھرے۔ پسندیدگی کے راستے آپ منزل پر پہنچے، زبردستی کے اور مفاد اور غرض پر مبنی رشتے محض تن کے آسودگی کا سامان تو بن جاتے ہیں مگر دل اور روح کے لیے آزار بن جاتے ہیں۔ ہادیہ درانی اس کی محبت ہی نہیں، طلب بھی تھی اور ضرورت بھی۔ وہ تصور کے ہر موڑ پر کھڑی سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا ارادہ جہانگیر رضا کی طرف جانے کا تھا مگر وہ یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی بھگاتا رہا۔ ہر کسی کے چہرے میں ایک حیا ہوتی ہے، روح کے ایک حصے میں، حسن کے علاقے میں ایک اداسی سی ہوتی ہے۔ اس کو میں نے دیکھا تھا گرم خو مہینوں میں، ایک خوشی کی محفل میں، شہر کے مکینوں میں۔ ایک طرف کھڑے تھے تنہا، جس طرف کو رستے تھے، جن کے ساتھ گلیاں تھیں جن میں لوگ بستے تھے، بے کشش مکانوں میں جیسے چاند راتیں تھیں۔ اس کے سرد چہرے پر خوشگوار آنکھیں تھیں۔ اس نے گاڑی بے ارادہ آئس کریم پارلر کے سامنے روک دی۔ تبھی آئس کریم بار کے گلاس ڈور کو دھکیلتی ہادیہ درانی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باہر نکلتی نظر آئی۔ سیاہ رنگ کی خوشنما چادر میں اس کا چہرہ بے حد کھلا کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں مگر دوسرے پل بالکل اجنبی بن کر چہرہ موڑ لیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف چلا آیا۔ کہاں آوارہ پھرتی رہتی ہو، کچھ باپ کا بھی خیال ہے؟ وہ محض اسے چڑھانے اور جلسانے کو ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی، اپنی سہیلیوں سے معذرت کرتی مارے بندے اس کی طرف بڑھ آئی اور خشم کی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے گھر گیا تو انکل بے حد پریشان تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، ہادیہ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی ہے، اب تک نہیں لوٹی۔ کیا تم میرے گھر گئے اور پاپا نے تم سے یہ سب کہا؟ بالکل۔ اس نے ڈٹھائی سے سر ہلایا۔ وہ اسے دانت پیس کر گھورنے لگی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل چپٹنے کے انداز میں لے لیا۔ پاپا اس وقت اپنے آفس میں ہیں اور گھر پر مائی زرینہ اور سدرا چھوٹی بہن ہے۔ یہ کہتے ہوئے موبائل پر فہیم درانی کے آفس کے نمبر پش کرنے لگی۔ اچھا چھوڑو، اس میں اتنا جلنے کڑنے کی کیا بات ہے؟ نہیں کہا ہوگا انکل نے مجھ سے یہ سب، اور نہ ہی تم 2 گھنٹے سے یہاں آوارہ گردی کر رہی ہو، ٹھیک؟ اس نے پچکارتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا، پھر سر کھجاتے ہوئے مسکین سی شکل بنا لی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اچانک اس کا دھیان اپنی سہیلیوں کی طرف گیا تو پلٹی، مگر ماربل کے چمکتے فرش پر دور دور تک ان کا وجود نہ تھا۔
ماشاءاللہ سہیلیاں بھی بڑی سمجھدار پال رکھی ہیں تم نے، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، خود ہی چلی گئیں۔ اس نے سلگ کر اس کو دیکھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی مجھے دیکھ کر میری طرف آنے کی؟ میرا خیال ہے ان انگاروں سے تم گاڑی میں بیٹھ کر بھی مجھے سلگھا سکتی ہو۔ کیا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری گاڑی میں بیٹھنے کی؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بھی تمہیں ضرورتاً نہیں اخلاقاً بٹھا رہا ہوں۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولا، اب کہاں بسوں میں دھکے کھاتی پھرو گی؟ میرا دل چاہ رہا ہے بابر تمہارا سر پھاڑ دوں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی بسطِ شوق، مگر یہ کام بھی گاڑی میں بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اچھا چلو مذاق چھوڑو، تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ قدرے سنجیدگی کی جون میں آتے ہوئے بولا۔ وہ بادل نخواستہ چلی آئی، فرنٹ سیٹ پر یوں بیٹھی جیسے اس پر احسان عظیم کر رہی ہو۔ بابر زمان نے بے ساختہ ایک سانس کھینچ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت اپنے آپ پر سخت افسوس ہو رہا ہے۔ عموماً ایسی سچویشن پر کوئی خوبصورت شعر سنایا جاتا ہے، مگر مجھے کوئی بھی شعر یاد نہیں آ رہا۔ یاد کہاں سے آئے گا؟ تمہیں تو شعر کے معنی تک نہیں معلوم۔ وہ طنز سے ہنسی۔ شعر کے معنی معلوم ہونا ضروری نہیں، بس شعر آنا ضروری ہے۔ خیر اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ اسکول کے زمانے میں مجھے ایک ٹائٹل ملا تھا، وہ شعر مجھے اب بھی یاد ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بولا، کہوں تو سناؤں؟ تم صرف یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ تمہیں بھی کبھی ٹائٹل ملا تھا؟ اس نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ بابر زمان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ سچ ہی کہتے ہیں دانا، حسن اور عقل بہت کم یکجا پائی جاتی ہے۔ آج اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ اچھا بکواس مت کرو، کیا ضروری کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اور یہ گاڑی تو اسٹارٹ کرو، کیا ساری رات یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ اسے الجھن ہونے لگی۔ مجھے شرافت سے گھر ڈراپ کرو، اس کے بعد تمہاری مرضی جہاں بھی جاؤ۔ شرافت سے چھوڑنا شرط ہے کیا؟ وہ دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر گاڑی ریورس کر کے سڑک پر لے آیا۔ بدمعاشی سے بھی تو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم آکسفورڈ میں بہت بڑے جوکر رہے ہوگے۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ وہاں پہلے ہی گورے جوکرز کی کمی نہیں تھی۔ وہ دو بدو بولا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، ہادیہ یہ بتاؤ کہ تمہارا فیوچر کا کیا پلان ہے؟ کیسا پلان؟ وہ قطعی نہ سمجھ پائی، پھر ہنستے ہوئے بولی، مستقبل کے بارے میں تو نجومی ہی سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں سنجیدہ ہوں۔ اوہ نئی اطلاع ہے۔ اس نے ابروج کہا۔ اس نے گاڑی جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دی۔ کیا پامسٹ سے پوچھ کر بتاؤ گی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میرے فیوچر سے تمہارا کیا تعلق؟ ویسے میرا فیوچر میرے حال سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ اوہ ویری گڈ، یعنی مستقبل میں بھی تم یوں ہی میرے ساتھ سفر کر رہی ہوگی۔ اس نے اس بے ساختہ پن سے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ لہجہ بھر سٹ پٹا کر رہ گئی، فوری رد عمل کے طور پر فقط اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے بدلتے ان رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا اور گاڑی سٹارٹ کر کے بے ساختہ کھل کر ہنس پڑا۔ اچھا مذاق چھوڑو، سنجیدگی سے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بہت برا، سنو گے تو تڑپ کر جان دے دو گے، وہ جل کر بولی۔ بابر زمان نے رخ موڑ کر اسے گھورا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اسے کہتے ہیں ناشکری اور ناقدری لڑکی۔ اچھا کہتے ہوں گے، تم مجھے شرافت سے گھر پہنچاؤ۔ وہ یک بیک دامن بچا گئی۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں دہکتے جذبوں سے نظریں چرانے لگی، وہ جذبے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، دل کے آسمان پر 7 رنگوں کی طرح پھیل کر آنکھوں میں جگمگانے لگتے ہیں۔ ہادیہ درانی کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید دھوپ میں رکھی برف کی طرح پگھل جاتی، مگر اس کی انا نے اسے فوری سہارا دے دیا تھا۔ دل فقط معمول سے ہٹ کر دھڑک کر رہ گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی اور یوں بابر زمان دیکھ کر ہی نہ سکا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں کی شفاف سطح پر کسی بری طرح اس کا عکس پھیل کر سمٹا تھا۔ الیکشن میں فقط چند روز ہی رہ گئے تھے۔ میں سوچتی ہوں بابر، اگر پاپا ہار گئے تو کتنی سبکی ہوگی، وہ خود کتنے ہرٹ ہوں گے۔ وہ افسردگی سے کہنے لگی، کیوں بھلا کیوں ہاریں گے؟ اس نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر تم ہر وقت نیگیٹو پہلو ہی کیوں دیکھتی ہو؟ اس لیے کہ ان کا جیتنا ناممکن ہے۔ مخدوم زمان جیسے سیاستدان اپنی شکست کو بھی فتح میں بدلنا جانتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما اور اندیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بابر زمان ایک دو پل کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے ذہن کے پردے پر بے ساختہ وہ گفتگو آ گئی جو وہ جمشید سومرو سے کر رہے تھے۔ بھینجے ہوئے لب کھول کر اس نے ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس تب تک آس۔ کہاں کی آس، کیسی امید؟ ہمارے یہاں 50 سال کی تاریخ اٹھا کر پڑھو تم، عوام کی امیدوں کو اتنا کچلا گیا ہے بابر زمان کہ امید جگانے والے ولولے انگیز جذبات مر چکے ہیں، بلکہ مار دیے گئے ہیں۔ وہ یکدم قدرے زور سے بولی، ہرگز نہیں، امید کبھی نہیں مرتی، یہ زندہ رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ وہ اس سے بھی سخت لہجے میں بولا۔ ہادیہ درانی اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر زہر خند سے بولی، تم نے تپتا ہوا صحرا نہیں دیکھا بابر زمان، تم نے آگ اگلتے آسمان کے نیچے ننگے پیر تپتی ریت کا سفر نہیں کیا، تم پانی کی بوند بوند کو نہیں ترسے ہو، تم نے صرف اجالوں کا سفر کیا ہے، صفاق اندھیرے کی ہولناکیوں کو محسوس نہیں کیا۔ اس لیے امید تمہارے لیے خوشنما پرندہ ہے جس کے پیچھے دوڑنا اچھا لگتا ہے، مگر دوڑتے دوڑتے جہاں بلب ہو کر گر پڑو۔ پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ امید کیسے مرتی ہے، کیسے مار دی جاتی ہے۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک کر سیٹ کی پشت سے سر لگا کر بابر زمان نے ایک پل زور سے آنکھیں مینچ لی۔
اور جب کھولیں تو ان میں عجیب ناآسودگی کا دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی مشکل باتیں کیوں کرتی ہو ہادیہ؟ زندگی کی باتیں کیوں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کا دھیما لہجہ بجھا بجھا سا تھا، جیسے کسی چراغ کو کوئی پھونک سے بجھا رہا ہو۔ جو چیز بہت عارضی ہے، بے حیثیت اور فانی ہو، اس کی باتیں کرنے کا فائدہ؟ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ پاگل پن کی باتیں ہیں یہ؟ اس نے چڑھ کر اسے گھورا۔ شاید میں پاگل پن کی حد تک حقیقت پسند ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ ہنسی، پھر سنجیدگی سے بولی، المیہ یہ ہے کہ بابر زمان اس دنیا سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اسے محض ایک رنگین سحر آفرین کہانی خیال کر کے غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ مولانا رحمت سبحانی اپنی ایک کتاب میں بڑی عمدہ بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے بدر کیا جانا اور ان کے بیٹے قابیل کا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ خرابہ آباد جہاں کی بنیاد ہی رنج و الم، قتل و غارت اور ظلم و ستم پر قائم ہے۔ جب ابتدا ہی کی یہ کیفیت ہو تو اس زمانے کی انتہا کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں حرام حلال پر خنجر زنی کرتا ہے۔ یہ وہ منحوس زمانہ ہے کہ گناہ نیکی پر حرف گیری کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہل علم پر فوقیت چاہتا ہے۔ یہ وہ بد انجام صدی ہے کہ بے وقوفی عقل پر فضیلت ڈھونڈتی ہے۔ یہ وہ روزگار علم انگیز ہے کہ مصیبت عافیت پر غلبہ رکھتی ہے۔ یہ وہ عہد نامراد ہے کہ غم سایہ کی مانند ہمراہ و ہمداس ہے۔ نہ کوئی دل شاد ہے، نہ کوئی گھر عافیت سے آباد ہے۔ اور جب یہ حالت ہے تو دنیا کے شاہ شور سے آب شیریں کی امید نہ رکھ، بلکہ اس گھڑے کو صبر و قناعت کی مٹی سے پاٹ کر دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لے۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کار دنیا سے ہماری دلکشی مقصود ہے، جدت شے میں کہاں سے آئے جو محدود ہے۔ وہ ہکا بکا اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ اس عمر میں اس کی زندگی میں اتنا ٹھہراؤ آ چکا تھا، اتنا استحکام جو وہ شاید اپنی عمر کے آخری حصے تک بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی اچھی خوشگوار بات نہیں ہے جو میرے اندر کے اضطراب اور بے کلی کو سمیٹ سکے؟ وہ بالکل اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں دیکھنے لگی، مگر اس آگ میں ٹھنڈک تھی، اضطرابی شعلے لپک رہے تھے۔ یہ آگ مقابل کو بھسم کرنے کے بجائے سرزدہ کر رہی تھی۔ وہ دم بخود ایک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر تم تک آؤں تو تم مجھے مایوس تو نہیں لوٹا دو گی؟ وہ بے قراری سے بولا۔ وہ اپنا گرم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولا۔ ہادیہ درانی کو اپنے رگ و پے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیلتی محسوس ہونے لگی، جس سے اسے اپنے سینے میں سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔ یہ سحر چند لمحے رہا۔ عالم خود فراموشی کا یہ لمحہ مختصر مگر بے حد اثر انگیز تھا۔ اچانک اس نے پلکیں جھپکی اور کسمسا کر اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولنے لگی۔ ایک بے مثال معاشرے اور پرسکون خطے کا خواب نہ سہی، ایک بے مثال اور پرسکون گھر کا خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا؟ وہ خود بھی عالم بے خودی سے نکلا اور گہری سانس بھر کر بڑے دل فریب انداز میں ہنسا۔ اسے اپنا دل سینے کی دیوار سے نکلتا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے نیچے اتر گئی۔ بسا اوقات بہت سی باتیں واضح ہو کر بھی مبہم ہی رہتی ہیں۔ آدمی خاموشی کی چادر اوڑھ کر خود سے اور کبھی مقابل سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی شاید کچھ ایسی ہی کوشش میں تھی۔ اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو اس نے سینے میں کب کی روکی سانس کھینچتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، مگر اب ٹائروں کے احتجاج سے اڑنے والی دھول کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، خوشبو کی روایت سے الگ، خود پہ ظاہر نہ ہوئے تجھ کو چھپانے کے لیے۔ ترک دنیا کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ شخص آ گیا خواہش دنیا کو جگانے کے لیے۔ جس طرح کسی کی محبت کو آپ جبراً اپنے دل میں نہیں اتار سکتے، اسی طرح کسی کی محبت کو آپ لاکھ آزاد پنچھی کی طرح فضا میں کھلا چھوڑ دیں، وہ آپ کے دل کے پنجرے سے نہیں نکلتی۔ ہادیہ درانی کو لگ رہا تھا لاکھ وہ بابر زمان کے خیال سے پہلو تہی کرے، اس کی محبت اس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تو کیا سکون بھی غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اس نے سوچا وہ آج کے بعد بابر زمان کی صورت نہیں دیکھے گی، بلکہ اگر وہ گھر آیا تو اسے دھکے دے کر نکال دے گی، بلکہ دروازہ ہی نہیں کھولے گی۔ اگر وہ پاپا کے پاس بیٹھا رہا تو وہ کمرے سے نہیں نکلے گی، مگر دوسرے پل وہ دل گرفتگی سے ہنس دی۔ ایسے تعلق میں والا پھر قربت اور فاصلے کیا معنی رکھتے ہیں؟ رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بھی بے وجہ قرار آ جائے۔ اس کے تراشیدہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل کر منجمد ہو گئی۔ بابر زمان حیرت، دکھ اور صدمے سے جہانگیر رضا کی ٹیبل پر رکھے اخبار کو دیکھ رہا تھا، جس میں فہیم درانی کا اسکینڈل شائع کیا گیا تھا اور اسے بڑی بڑی سرخیوں سے نمایاں کیا گیا تھا۔ انہیں ایک پلے بوائے کی صورت میں پیش کرنے کی گھٹیا کوشش کی گئی تھی اور کسی عربی نژاد شیریں نامی خاتون سے ان کے تعلقات ظاہر کیے گئے تھے۔ اس ضمن میں اس خاتون کا بیان بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں الکورے لیتی حیرت اور صدمے کی جگہ آہستہ آہستہ غصے اور تعصب نے لے لی۔ اس نے بالکل اچانک مشتعل ہو کر اخبار اٹھا کر اسے جہانگیر رضا کے منہ پر کھینچ مارا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے تم لوگ صحافت کا نام دیتے ہو؟ نہیں، دس از ناٹ جرنلزم، یہ محض پیسہ بنانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے ایک شریف آدمی کو اپنی زرد صحافت کی بھینٹ چڑھا کر۔ تم اسے بے عزت نہیں کر رہے ہو، خود پستی میں گر رہے ہو، تم خود جہانگیر رضا، تم خود، مگر افسوس کہ تمہیں اس ضیاع کا احساس تک نہیں ہے۔ جہانگیر رضا اس رد عمل کے لیے کسی حد تک تیار ہی تھا۔ اس نے بے حد تحمل کے ساتھ جھک کر فرش پر بکھرے اخبار سمیٹے اور اسے میز پر رکھتے ہوئے بابر زمان کے غصے سے تپتے چہرے کی طرف دیکھا۔ سیاست ایک
کیچڑ ہے اور کیچڑ کے قریب جاؤ تو چھینٹے ضرور پڑتے ہیں، چاہے آدمی کتنا ہی پاک و صاف ہو۔ یہ بات فہیم دورانی کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ بے حد ملائم تھا۔ البتہ تمہارا سیاست کی ان ریشہ دوانیوں سے لاعلم ہونا میرے لیے تعجب کی بات ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اپنے حریف کو کسی بھی طرح پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اس نے حیرت کے اظہار کے طور پر کندھے اچکائے۔ اس جھوٹ اور بددیانتی پن کے تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میرے باپ سے۔ دونوں ہتھیلیاں میز کی سطح پر جما کر اس کی طرف جھکتے ہوئے جہانگیر رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تمسخر سے مسکرایا۔ بابر، تم زیادتی کر رہے ہو۔ جہانگیر رضا پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ہمارا کام محض اخبار بھرنا ہے۔ اس کا لہجہ احتجاجی تھا۔ اخبار نہیں، جیب بھرنا کہو۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اخبار تو مخدوم زمان اور انہی جیسے معتبر مہذب سیاست دانوں کے اسکینڈل سے بھی بھرا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی کہانیاں تو ساری کی ساری حقیقت پر مبنی ہوں گی۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ بابر صاحب، تم جا کر اپنے ماموں سے پوچھو اس میں کتنی صداقت ہے۔ کچھ تو صداقت ہوگی ہی۔ بابر زمان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، پھر قدرے تاسف اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پرنٹ میڈیا کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جہانگیر رضا۔ بے شک تمہاری ادنیٰ سی ذات اور قلم کی روشنائی کسی بااختیار کو بے اختیار نہیں کر سکتی، مگر تمہارے نام اعمال کو سیاہ ضرور کر سکتی ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ پھر کئی دن اس کے اعصاب پر دباؤ رہا۔ وہ فہیم دورانی کی طرف دانستہ نہ گیا۔ اخبارات میں خصوصاً شام کے اخبار چٹ پٹی خبروں سے بھرے رہے۔ فہیم دورانی کی تردیدی بیان بھی آتے رہے۔ کئی بار اس نے ان کی طرف جانے کا سوچا، مگر ہادیہ کی استہزائیہ مسکراہٹ اور اس کی کاٹدار باتوں کی بازگشت اس کا حوصلہ چھین لیتی۔ الیکشن کی رونقیں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ یہ بات بہرحال حوصلہ افزا تھی کہ فہیم دورانی بے حد سیاسی تدبر اور ثابت قدمی سے یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ کہیں بھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ اپنی ذہانت سمجھ بوجھ سے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے مزید 2 جلسے بھی کامیاب ہوئے تھے۔ الیکشن سے 2 روز پہلے وہ فہیم دورانی سے ملنے ان کے آفس چلا آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا تم اخبار میں میرا اسکینڈل پڑھ کر مارے تجسس کے بھاگے چلے آؤ گے، مگر تم تو یوں منہ چھپا کر بیٹھ گئے گویا یہ میرا اسکینڈل نہیں تمہارا چھپا ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنے ملاقاتی کو رخصت کر کے اس طرف چلے آئے۔ ان کا لہجہ شگفتہ سا تھا۔ یہ اونچے ہتھکنڈے ہمارے یہاں اب سیاست کا رواج بن گیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی آزمائش تو اس سفر کا حصہ ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے۔ وہ دل ہی دل میں ان کے مضبوط اعصاب کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ میں تمہیں کچھ بہت ہی خاص باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بہت دن ہوئے تم گھر نہیں آئے۔ ہادیہ بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی۔ فہیم دورانی اس کا کندھا تھپک کر اپنی میز پر جا بیٹھے۔ اسے میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ تو مجھے دیکھ کر پستول کی گولی بن جاتی ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تاہم اس خبر پر عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ فہیم دورانی اس کی بات پر محظوظ ہو کر مسکرا دیے۔ پاگل ہے وہ تو۔ وہ دراز کو لاک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے ہمراہ ان کے آفس سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو انہوں نے اسے روک دیا۔ اسے یہیں رہنے دو، تم میرے ساتھ میری گاڑی میں آ جاؤ، مجھے آفس واپس آنا ہی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور چابی اپنی ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لی۔ گو کہ میری گاڑی پرانی سی ہے مگر چلتی ضرور ہے، دھکا نہیں لگانا پڑتا۔ وہ شگفتگی سے کہتے ہوئے اپنی بات پر محظوظ ہو کر ہنس پڑے۔ وہ بھی بے ساختہ قہقہ لگا کر رہ گیا۔ چلیں، بہت جلد آپ کے پاس بھی نئے ماڈل کی کار اور کوٹھی آ جائے گی، اس نے چھیڑا۔ فہیم دورانی محظوظ ہوئے، پھر دوسرے پل قدرے سنجیدہ ہو گئے اور گاڑی دھیمی رفتار سے پارکنگ ایریا سے نکالتے ہوئے بولے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ساری موروثی جاگیر اور گھر کا ایک ایک دن کا بیت المال میں واپس کر دیا تھا۔ آپ کی وفات کے وقت اولاد کی معاش کا کوئی سامان باقی نہ رہ گیا تھا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سالے مسلمہ بن عبدالملک نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے مال و دولت سے اپنی اولاد کا منہ ہمیشہ خشک رکھا اور انہیں اب بھی خالی ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو میں نے مال و دولت سے اولاد کا منہ خشک رکھا؟ خدا کی قسم، میں نے ان کا کوئی حق نہیں تھا جو انہیں نہیں دیا۔ اس معاملے میں میرا وسیع اور ولی خدا تعالیٰ ہے جو نیکوکاروں کا دوست ہے۔ میرے بچے اگر خدا سے ڈریں گے تو وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو میں ان کے لیے مال چھوڑ کر انہیں گناہ پر اور دلیر اور طاقتور نہ بناؤں گا۔ تم دیکھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے۔ ان کا کل ترکہ 17 دینار تھا، جس میں سے 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے، 2 دینار سے قبر کی زمین خریدی گئی اور باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا۔ ہر لڑکے کے حصے میں 19 درہم آئے، جبکہ ہشام بن عبدالملک بھی 11 لڑکے چھوڑ کر مہاجرین میں سے ہر ایک کو 10 لاکھ درہم ملے۔ لیکن ایک دن سب نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک لڑکے نے ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دیے، اور ہشام کے ایک لڑکے کو دیکھا جس کو لوگ صدقہ دے رہے تھے۔ تو بس یہ حقیقت ہے۔ فہیم دورانی دھیمے لہجے میں بات کرنے والے آدمی تھے۔ ان کا انداز اور لب و لہجہ بے حد متاثر کن تھا۔ وہ چپ ہوئے تو بابر زمان نے ایک گہری سانس کھینچی اور عقیدت مندانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تم یہ بات مت سمجھنا کہ میں یہ باتیں اپنی دھاک بٹھانے کو یا تمہیں متاثر کرنے کو کر رہا ہوں۔ وہ گاڑی گلشن کے روڈ پر ڈالتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت گلشن کے روڈ سے گزر رہے تھے۔
دو رویہ سڑک تھی، تاہم اس وقت معمول سے بھی کم ٹریفک تھا۔ اچانک فہیم درانی کی حس نے خطرے کا احساس دلایا۔ ان کی گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والی ایک سیاہ رنگ کی کار تھی جو نئے ماڈل کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کار کو انہوں نے اپنے آفس کی بغلی سڑک سے نکلتے وقت بھی دیکھا تھا، مگر دھیان نہیں دیا۔ پھر ٹریفک کے سیلاب میں وہ ان کی نظروں سے وقتی طور پر اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ بابر زمان ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونکا، مگر اس سے پیشتر وہ اسے کوئی جواب دیتے وہ کار آن واحد میں فراٹے بھرتی ان کے سر پر نازل ہو گئی۔ فہیم درانی کو ان کی ماہرانہ ڈرائیونگ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام سے چور اور چکے نہیں ہیں، نہ ان کا مقصد ان کو لوٹنا یا گاڑی چھیننا ہے۔ انہیں بہت زوردار بریک لگانا پڑی تھی۔ کار جس انداز سے ان کے آگے آ کر رکی تھی، اگر انہیں بریک لگانے میں لمحے کی بھی تاخیر ہوتی تو یقیناً ان کی گاڑی ان سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ سیاہ گاڑی سے اترنے والے سیاہ لبادے میں ملبوس دونوں نوجوانوں کی رائفلیں تڑا تڑ آٹسی گولیاں اگلنے لگیں اور فہیم درانی کے جسم کے مختلف حصوں سے سرخ سرخ خون ابل پڑا۔ کئی گولیاں ونڈ اسکرین سے ٹکرائیں۔ ایک سنسناتی گولی بابر زمان کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ وہ جھکائی نہ دے جاتا تو یقیناً گولی سیدھے سینے میں ترازو ہو جاتی یا پیشانی میں جا گھستی۔ اس دھماکے سے فضا منتشر ہوئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر آسمان کی طرف دوڑ گئے۔ اکا دکا گاڑیاں تھیں جو منتشر ہو کر راستہ بدل کر دوسری طرف بھاگنے لگیں۔ یہ سب آنن فانن ہوا تھا۔ کار سوار جس تیزی سے نمودار ہوئے تھے، اسی تیزی سے غائب بھی ہو گئے۔ گاڑی فراٹے بھرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی قیامت سی قیامت تھی۔ آگ اگلتے بازو کو سنبھالتے ہوئے بابر زمان نے بمشکل آنکھیں کھول کر فہیم درانی کی طرف دیکھا۔ ان کا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ کے اطراف لٹکے ہوئے تھے۔ گاڑھا گاڑھا خون ان کے جسم کے مختلف حصوں سے بہہ رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا گولیاں جسم کے کس کس حصے میں لگی تھیں۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آنکھوں کے آگے دھند پھیلتی محسوس ہونے لگی۔ آخر آواز جو اس کے کانوں میں پہنچی وہ بے حد نزدیک آنے والی پولیس موبائل کے سائرن کی ہی تھی۔ اسے فقط ایک گولی لگی تھی، وہ بھی بازو میں، مگر وہ 3 دن تک نیند کی تاریکی میں رہا بلکہ رکھا گیا اور 3 دن بعد وہ مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے بازو پر اب ہلکی پٹی بندھی رہ گئی تھی، مگر ہلانے سے اس میں ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی تھیں، مگر اس ٹیس سے زیادہ وہ اذیت ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہی تھی جس کا ادراک اسے پورے 3 دن بعد ہوا تھا کہ اس حادثے میں فہیم درانی موقع پر ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ خبر اسے جہانگیر رضا سے ملی اور اس نے اتنے عام سے انداز میں بتائی گویا یہ معمول کی بات ہو۔ شدت کرب سے اس نے تکیے پر سر پٹکا، پھر جسم پر پڑی چادر اتار کر پھینکی اور اٹھ کر باہر بھاگا۔ بابر کہاں جا رہے ہو؟ مما اس کے پیچھے لپکیں۔ مما ماموں کو قتل کیا گیا ہے، مجھے 3 دن سلایا گیا، بابا جان الیکشن میں فتح یاب ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ سازش ہے سراسر۔ وہ نفرت اور کرب سے چلایا۔ الہی بخش فیض محمد، بابر صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، انہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ مخدوم زمان کی آواز لابی میں گونجی۔ وہ پلٹا۔ بابا جان تمہارے دماغ پر ابھی اس حادثے کا اثر ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ الہی بخش لے جاؤ صاحب کو ان کے کمرے میں۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ ان کے حکم کی تعمیل میں دونوں ملازم اسے دائیں بائیں سے تھام کر اس کے بیڈ روم میں لے آئے۔ وہ سر پٹکتا رہ گیا۔ اگر تم ہوش میں آ کر یوں ہی پاگلوں کی طرح شور مچاتے رہو گے تو مجبوراً تمہیں مستقل نیند میں رکھنا پڑے گا۔ مخدوم زمان اس کے بیڈ کے نزدیک آئے اور ترشی سے گویا ہوئے، مگر دوسرے پل اپنے لب و لہجے میں نرمی سموتے ہوئے بولے، یہ سب صرف اور صرف تمہاری صحت کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو بابر، تمہاری زندگی مجھے بے حد عزیز ہے، تم اس حادثے میں بال بچے ہو، میں اس پر جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ پاگل، تمہاری زندگی ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ وہ پدرانہ شفقت سے تھپک کر کمرے سے نکل گئے۔ اس نے بے بسی اور بے اختیاری کی اذیت سے لب دانتوں میں جکڑ کر آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے باپ کی فتح کا جشن ابھی تک جاری تھا، مگر اسے لگ رہا تھا ہر طرف فہیم درانی کا خون بہہ رہا ہو اور ہادیہ درانی کی اداس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ ہادیہ، اس کا خیال روح کو چھیدنے لگا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر وہ پلٹا۔ ممی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یکدم وہ ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلکنے لگیں۔ مجھے پتھر دل مت سمجھو بابر، کون بہن ہوگی جو بھائی کی اس اندوہناک موت پر خوش ہوگی؟ تو پھر مما، پھر یہ سب کیوں ہوا، کیوں ہونے دیا آپ نے؟ وہ حیرت، رنج اور بے بسی سے چٹک کر رہ گیا۔ میں تمام اختیارات رکھتے ہوئے بھی اتنی بے اختیار ہوں جتنے یہ پنجرے میں بند پرندے۔ انہوں نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور ٹیریس کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے سنہری رنگ کے پنجرے کی طرف دیکھا جس کے اندر رنگین پردوں والے چھوٹے چھوٹے خوشنما پرندے ادھر ادھر پڑا رہے تھے۔ بابر زمان نے متاسفانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بہت دیر لگا دی مما آپ نے، بہت دیر لگا دی، یہ اتنا سا اظہار کرنے میں بھی۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور یکسر بے کیفیت انداز میں ہنس پڑا۔ رشتے تب اہم ہوتے ہیں جب تک انہیں اہم سمجھا جائے، انہیں بلا دیا جائے تو یہ سوکھے پھول کی مانند ہو جاتے ہیں جس میں کوئی خوشبو، کوئی رنگ باقی نہیں رہتا۔ پھر انہیں چھوا جائے، تھامنے کی کوشش کی جائے تو یہ پتی پتی بکھرنے لگتے ہیں اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ افسردگی سے بولی اور اس کے بازو کو ہولے ہولے سے ہلانے لگی۔ ہاں، مگر تمہیں میں نہیں روکوں گی۔ تم اس رشتے کے پھول کو سوکھنے اور پتی پتی ہونے سے بچانا چاہو تو میں تمہاری راہ میں دیوار کھڑی نہیں کروں گی۔ میں شفاق نہیں ہوں بابر، بس کمزور ہوں۔ ان کی پلکوں پر اٹکے آنسو ٹوٹ کر ان کے رخساروں پر گرنے لگے۔ بابر نے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں فقط پھڑ
پڑا کر رہ گئے اور یکدم اپنی موہنی سی نازک سی مما کو اپنے مضبوط سینے سے لگا کر ان کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے، یوں کہ وہ کسی نازک پھول کی طرح گھنی مضبوط شاخوں کی پناہوں میں آ گئیں، مگر در حقیقت تو وہ خود ان کی پناہوں میں آ گیا تھا اور اس نے اس ننھے بچے کی طرح پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی ہوں، جیسے کوئی خوف، کوئی فکر، کوئی غم نہ رہا ہو۔ وہ جب اپنے کمرے میں آیا تو عجیب سی ترنگ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے لگ رہا تھا وہ اندر سے مر گیا ہو، مگر اب یکا کسی کا دل ایک نئی کروٹ لے کر بیدار ہوا تھا۔ اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ایک نئی توانائی دوڑنے لگی تھی۔ ایک عجیب سا حوصلہ بخش دیا تھا اس کی ماں نے کہ اس میں ہادیہ کا سامنا کرنے کی ہمت خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باپ ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل کی اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کے وہ شوق کھلا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کا اعتماد اس کا سکون متزلزل کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت سے آنسو پلکوں کی بھاڑ توڑ کر بہہ نکلنے کو مچلے تھے۔ تم ابھی یہ کہو گے کہ میرا خوف بے معنی تھا، میں ایک قنوتی لڑکی ہوں اور یہ کہ امید کبھی نہیں مرتی، یہ زندہ رہتی ہے۔ بولو بابر زمان، کیا اب بھی تم یہ سب کہو گے، کہہ سکتے ہو؟ ہاں، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ امید ایک لنگر ہے جو انسانی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اس نے تڑپ کر نظریں اٹھائی۔ مگر اب تم یہ نہیں کہہ سکو گی کہ میں نے تپتا ہوا صحرا نہیں دیکھا، میں نے حقیقتوں کی صفاکی اور برہنگی کو نہیں برتا، فقط ان چند دنوں میں نے اذیت کا ایک ناقابل برداشت صحرا پاٹ لیا ہے۔ ہادیہ، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں اس دکھ کے سفر میں، ہاں تمہاری نظروں سے اوجھل رہا تو کیا ہوا؟ اس تعلق خاطر میں موجودگی اور ناموجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی، فقط دل ایک ساتھ دھڑکنے چاہئیں۔ وہ نئے سرے سے کرب کی عطا میں ڈوبنے لگی۔ مگر کبھی کبھی موجودگی بھی تو بہت بڑی تقویت ہوتی ہے۔ اذیت کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ انسان تصور سے کب تک بہل سکتا ہے، حقیقت کی چھاؤں کا احساس بھی تو ملنا چاہیے۔ میں نے یہ وقت دوہرے دکھ کے ساتھ کاٹا ہے بابر، دوہرے دکھ کے احساس کے ساتھ۔ اسے لگا اس کا ضبط جواب دے رہا ہو، اعصاب بکھر رہے ہوں۔ وہ آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ وہ بے اختیار ایک افسردہ سانس بھر کر رہ گیا۔ تاہم اسے رونے دیا، اس کے خیال میں اس کا رونا ہی اس کے لیے سود مند تھا۔ آنسو دل کے پاتال میں پڑے رہیں تو اندر ہی اندر جھلساتے رہتے ہیں، یہ آگ باہر نکل جائے تو اندر کی تپش اور گھٹن کم ہو جاتی ہے، اور اس جیسی لڑکی جس نے آنسوؤں کو ہمیشہ اپنے اندر ہی اتارا تھا، اس کے لیے ضروری تھا رونا، اور بہت سا رونا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، خود کو تمہارا مجرم خیال کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں ایک عجیب طرح کی مسرت، ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ایک سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ وہ مجروح نظروں سے اسے دیکھنے لگی، تب وہ اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ احساس بڑا ہی خوشگوار اور فرحت آمیز ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی ضرورت محسوس کر کے آپ کی پناہ تلاش کر رہا ہو۔ اس کے لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ جھلکی اور ہادیہ درانی کی پلکیں رخساروں پر لرز کر یوں جھک گئی جیسے کسی چشمے پر نرم چمکتی شاخیں۔ امید کبھی نہیں مرتی، یہ ہمیشہ ہمارے اندر زندہ رہتی ہے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں، تم، ہم سب زندہ نہ ہوتے۔ پاگل امید طلب جگاتی ہے، محبت بخشتی ہے، اس کا سفر انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ اس نے تمام تر اپنائیت اور محبت کے ساتھ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور ہادیہ درانی بے آواز بہتے آنسوؤں اور بھیگی بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی جانب اپنا نرم کانپتا ہاتھ بڑھا گئی۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے، اور بابر زمان نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح تھام لیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔